تو جواب آیا اصحاب الحسین، امام حسین علیہ السلام کے صحابی۔ اس بات کی میں تھوڑی سی تشریح بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسین کے صحابی جو ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلتوں کے مالک کیوں؟ پیغمبر، کائنات کا سب سے عظیم ترین نبی، مولا علی جیسی ہستی، وہ ان کے لیے فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان۔ فضیلت کی حد ہو گئی کہ وہ کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، حالانکہ موت صاف سامنے نظر آ رہی، چراغ بجھ گئے اور وہ نہیں گئے، اور جو فکرے انہوں نے فرمائے تاریخ وفا میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ایک فکرہ ہے جو شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام جناب شبیب نے فرمایا مولا یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اگر اس کے ہمیشہ ہمیشہ بھی باقی رہنے کا یقین ہوتا تب بھی فرزند رسول کے قدموں پر قربان کر دیں۔ یہ انصاران حسین ابن علی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اگر اس کے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کا بھی یقین ہوتا تب بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دیں۔ دوسرا فکرہ ہے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا شب عاشور، مولا یہ تو تلوار ہے اور تلوار کا قتل تو آسان ہے، اگر ہمارے بدن کو آپ کی محبت میں کینچیوں سے بھی کاٹ دیا جائے تو تب بھی ہمیں کوئی پرواہ، ان کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی دنیا میں ان کی مثال بھی تلاش کرنا چاہے تو ان 72 کی مثال نہیں مل سکتی۔ شمع بجھ گئی، روشنی ختم نہ ہوئی، چراغ بجھ گیا لیکن سائے روشنی سے جدا نہ ہوئی۔ کیا عظمت اور کیا بلندی ہے ان کی کہ دنیا کے لیے بڑی سے بڑی لالچ ہوتی ہے جنت، اور جنت کا وعدہ حسین فرما چکے تھے کہ چلے جاؤ میں جنت کا ضامن ہوں۔ یہ صاف صاف امام فرما دے کہ اگر تم جنت کے لیے میرے ساتھ ہو تو چلے جاؤ، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ دوسرا فکرہ امام نے فرمایا اگر تمہیں لوگوں کے تانوں کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ رسول کے بیٹے کو جنگل میں دشمنوں میں گھرا ہوا اکیلا چھوڑ کر چلے آئے، تو اب مولا نے فرمایا کہ ان خیموں میں تمہارے رسول کی بیٹیاں بیٹھی، انہیں ساتھ لے کر چلے جاؤ اور انہیں جا کر قبر نبی پر بٹھا دینا، اگر کوئی پوچھے کہ کیوں آئے تو کہنا ان کے لیے چلے آئے۔ کتنا واضح بہانہ خود امام حسین نے انہیں بتا دیا کہ کہنا مجبوری تھی، رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، انہیں بچانے کے لیے ہمیں واپس آنا پڑا، اس کے باوجود نہیں آئے۔ پھر مولا نے فرمایا چراغ بجھا دیتے، اور چراغ کس سے بجھوایا؟ علی اکبر سے، اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب، علی اکبر چراغ بجھاؤ۔ اس فکرے کا مفہوم اگر میں آپ تک پہنچا سکا تو میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا۔ پوری زندگی میرے آقا و شہنشاہ امام حسین علیہ السلام نے ہر حکم حضرت عباس کو دیا، غازی خیمے لگا، غازی قافلہ چلا، غازی اونٹ بٹھا، غازی یہ کر، غازی وہ کر، یہ پہلا اور آخری حکم ہے علی اکبر چراغ بجھاؤ۔ میں حضرت عباس نے جب یہ فکرے سنے تھے تو روایت کے فکرے کہ کانپتے ہوئے حسین کے قدموں میں گرے اور پاؤں کو چوم کے کہا مولا آج نوکر پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ فرمایا غازی میں نے اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تجھے پابند کر دیا تھا، مجھے پابند نہیں کرتا، اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا۔
अज़ादारान इमाम हद कर दी। इमाम हुसैन ने ला इकराह फी दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं। अमली तफसीर देखनी हो तो खैमे हुसैन को देखो। और फिर एक वक्त आया कि जब इमाम बार बार कह रहे थे और हबीब की आवाज़ आई कि मौला हमने तो ये फिक्र इसलिए कहे कि अली की बेटी को हमारी वफादारी का यकीन नहीं। सारे अंसार ने अपने खंजर निकाले और गर्दनों पे रख दिए। ये होती है वफा। अपने खंजर निकाले और इन अंसारान हुसैन ने, इमाम हुसैन के निसार होने वालों ने अपने अपने खंजर निकाल के अपनी अपनी शहरग पर रख दिए और कहने लगे फर्जंद रसूल अपनी बहन से पूछो, अगर ऐसे हमारी वफादारी का यकीन नहीं आ रहा तो क्या अपने खंजरों से अपनी गर्दनें उड़ा के दिखा दो। इसलिए इनके लिए इमाम ज़मान भी कहते हैं, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, काश मैं तुम्हारे साथ हो। पैगंबर फरमाते हैं काश मैं तुम्हारे साथ होता। अली फरमाते हैं काश मैं तुम्हारे साथ होता। हसन फरमाते हैं काश मैं तुम्हारे साथ होता।